بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 234 سبق نمبر 235 سورۃ انبیاء۔ سورت کے ابتدا میں 6 درجہ غفلت کا ذکر تھا اور قیامت سے انکار کا کہ یہ قیامت سے انکار کرتے ہیں اور غفلت کے اندر پڑے ہوئے۔ پہلا درجہ غفلت فی غفلتن، نمبر 2 معرضون، نمبر 3 الا استمعوه، نمبر 4 یلعبون، نمبر 5 لاہیۃ قلوبہم، اور نمبر 6 الذین ظلموا، کہ اس کے خلاف ظلم کرتے ہیں۔ اب 6 فتوے نبی کے اوپر ہے، ان کا تذکرہ ہے۔ پہلا فتویٰ لگایا کہ تمہارے جیسا بشر ہے۔ دوسرا فتویٰ لگایا افتاتون السحر، کہ یہ جادو ہے اور تم سمجھدار لوگ ہو۔ تو بعض باتیں ایسی ہے کہ ان کا تو جواب دیا ہے قرآن نے، اور بعض باتیں چونکہ ان کی بالکل بیہودہ اور بدیع البطلان ہے، اس لیے ان کا جواب نہیں دیا۔ یہاں جو یہ کہا کہ یہ تم جادو ہے تو اس کا جواب دیا ہے۔ قال، کہا پیغمبر نے کہ بھی یہ جادو نہیں ہے بلکہ ربی یعلم، میرا رب جو ہے نا، قال کہا ربی، میرا رب یعلم القول، جانتا ہے بات کو، فی السماء جو آسمان میں، والارض زمین میں، اللہ کے علم میں ہے کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ یہ منزل من اللہ بات ہے۔ وہ السمیع العلیم، اللہ ہر چیز کو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تم اس کے خلاف جو بولتے ہو تمہاری باتوں کو بھی اللہ سنتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، اللہ نے یہ کلام بھیجا ہے۔ بل قالوا، دوسرا اعتراض ان کا یہ ہے کہ یہ پہلے تو یہ کہا تھا نا یہ بشر ہے اور یہ جادوگر ہے۔ دوسرا کہا بل قالوا اضغاث احلام بل افترا، قالوا انہوں نے کہا اضغاث و احلام، یہ پراکندہ خوابیں ہیں، خیالات ہیں۔ احلام جمع حلم کی بمعنی خواب کو کہتے ہیں، اور اضغاث جمع زغث کی معنی چھوٹے ذرات، لکڑیوں کے جو چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں ان کی گٹھڑی کو کہا جاتا ہے، اور جس میں تر اور خشک اور ہر قسم کی لکڑی، اچھی اور بری لکڑیاں ہوتی ہے۔ معنی یہ ہے کہ ایسی خوابیں جن سے انسان تکلیف میں اور پریشانی میں مبتلا ہو جائے، جس کو گڑبڑ خواب اور خیالات کہتے ہیں۔ جیسے سورہ یوسف کے اندر اس کی تفصیل گزر چکی ہے، لفظ کی تشریح وہاں دیکھی جائے تو انہوں نے کہا کہ اضغاث و احلام یہ پراکندہ خیالات ہیں، اور اس نے اپنی طرف سے یہ باتیں بنائی ہوئی ہے، یہ کوئی حقیقت کتاب نہیں ہے۔ بلکہ آگے فتویٰ مزید کہا کہ افتراہ، اس نے اس کو گھڑا ہے، اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے۔ اس سے بھی آگے جا کر فتویٰ آخر میں لگا بل ہوا شاعر، بلکہ یہ شاعر ہے۔ کبھی تو کہتے ہیں اضغاث و احلام ہے، اور کبھی کہتے ہیں کہ یہ مفترا کتاب ہے، اور کبھی کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے۔ تو فلیاتنا، آخر میں کہتے ہیں کہ چلو کتاب ہے تو لیا ہمارے پاس بھی آیت معجزہ، کما ارسل الاولون، جیسے کہ انبیاء کو بھیجا گیا معجزات کے ساتھ، یعنی مطلوبہ معجزہ مانگتے تھے۔ تو پہلا فتویٰ جو ان کا لگایا ہے وہ فتویٰ ہے بشریت کا، کہ یہ ہمارے جیسا بشر ہے۔ دوسرا فتویٰ لگایا کہ السحر، کہ یہ جادو ہے۔ تیسرا فتویٰ انہوں نے لگایا کہ اضغاث و احلام، یعنی یہ خواب اور خیالات ہیں۔ اور چوتھا فتویٰ انہوں نے لگایا افتراء، کہ اس نے اس کتاب کو اپنے آپ سے بنایا ہے۔ اور پانچواں فتویٰ ان کا ہے وہ شاعر، کہ یہ شاعر ہے۔ اور آخر میں جو چھٹا فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ فلیاتنا بآیۃ، کے معجزہ ہمارے پاس لے آؤ۔ یہ 6 فتوے نبی کے اوپر لگائے ہیں۔ بعض کا جواب ہے ما آمنت قبل من قریۃ اہلکناہا سے، یہ جو معجزات مانگتے ہیں تو اس کا جواب ہے کہ پہلی امتوں نے بھی معجزات مانگے تھے، لیکن جب معجزہ آیا تو ایمان نہ لائے، اور پھر ہم نے ان کو ہلاک کیا۔ تو کیا یہ مکے والے بھی معجزات مانگتے ہیں لیکن ایمان نہیں لائیں گے؟ اس سے تو الٹا تمہیں ہلاک کر دیا جائے گا۔ ما آمنت، نہ ایمان لایا، قبل ان سے پہلے، من قریۃ کوئی گاؤں والے بھی، اہلکناہا ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ افہم یؤمنون، کیا یہ مکے والے ایمان لائیں گے؟ مانا ایمان نہیں لاتے۔ وما ارسلنا قبلک الا رجالا، اوپر جو اعتراض تھا کہ یہ بشر ہے تو اس کا جواب دیا کہ ہاں یہ بات ہم بتاتے ہیں کہ بشر، تم بشر ہو، اور زمین کے اندر انسان رہتے ہیں جو کھاتے پیتے ہیں چلتے ہیں، ان کے لیے رسول کو بھی بشر ہی بنا کر بھیجا جائے گا جو ان کو سمجھاتا ہے۔ وما ارسلنا، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے، قبلک الا رجالا، مگر مردوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ نوحی الیہم، ہم نے ان کی طرف وحی کی ہے۔ فاسألوا اہل الذکر، تو اہل ذکر مانا اہل کتاب، علماء سے پوچھو کہ انبیاء بشر تھے یا فرشتے تھے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم اس بات کو نہیں سمجھتے۔
وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام، اور ہم نے نہیں بنایا انبیاء کو جسدن کہ وہ ایسے اجسام ہوں کہ لا یاکلون الطعام جو کھانا نہ کھاتے ہوں، بلکہ وہ کھانا کھائیں گے، وما کانوا خالدین، اور وہ ہمیشہ دنیا میں نہ رہنے والے ہوں۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ دنیا کے اندر رہنے والے ہوں، نہ دنیا میں ہمیشہ رہے، بلکہ وہ انسان تھے، بشر تھے، چلے گئے، اور نہ وہ ایسا تھے کہ کھانا نہ کھاتے تھے، بلکہ وہ انسان ہے اور دنیا میں ایک وقت تک رہا اور پھر چلے گئے۔ ثم صدقناہم الوعدہ، پھر ہم نے انبیاء سے یہ وعدہ کیا تھا کہ جو آپ کی مدد کی جائے گی، اگر قوموں نے آپ کی تکذیب کی، آپ کو جھٹلایا، تو ہم ان کو سزا دیں گے اور آپ کو نجات دیں گے، اور قوموں کو تباہ کریں گے، تو اس وعدے کو ہم نے سچا کر کے دکھایا۔ ثم صدقنا، پھر ہم نے سچا کر کے دکھایا انبیاء سے الوعد، اپنے وعدہ مدد کو، فانجیناہم، تو ہم نے انبیاء کو نجات دے دی، ومن نشاء، اور ان لوگوں کو جس کو ہم نے چاہا انبیاء کے متبعین، وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور مسرفین معنی زیادتی کرنے والے یعنی شرک کرنے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ تفسیر قرطبی رحمہ اللہ اس آیت کے اوپر لکھتے ہیں کہ قد ثبت بالتواتر ان الرسل كانوا بشرا، کہ تواتر کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ انبیاء تمام کے تمام بشر تھے، انسان تھے۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فی ذکرکم، اس آیت کے اندر ترغیب الی القرآن ہے کہ قرآن سے انکار مت کرو، یعنی اصل میں قرآن سے جو انکار کا سبب ہے وہ قیامت سے انکار ہے، وہ رسول سے انکار ہے، اور مفترا کتاب مت کہو، اس کو جادو مت کرو، بلکہ اس میں تو تمہاری نصیحت کی باتیں ہیں، اس میں تو تمہاری شرافت ہے، تم اگر اس پر ایمان لے آؤ گے تو تمہیں مرتبہ اور مقام ملے گا، اور اگر اس کتاب سے انکار کیا تو تمہیں عذاب ملے گا اور تمہیں تباہ و برباد کر دیا جائے گا، جیسے کہ پہلی قوموں کو ہلاک کیا۔ لقد انزلنا، البتہ تحقیق ہم نے اتارا، الیکم تمہاری طرف، کتاباً ایک ایسی کتاب ہے، فیہ ذکرکم، یعنی جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، اصل میں فیہ ذکر لکم ہے، یعنی فیہ ذکرکم میں فیہ ذکر لکم، اس میں نصیحت ہے، لکم تمہارے لیے، تو لام کو حذف کر دیا تو فیہ ذکرکم کر دیا، یا ذکر سے مراد شرافت ہے، ہم نے ایسی کتاب بھیجی ہے فیہ ذکرکم جس میں تمہاری شرافت اور تمہاری عظمت کا ذکر ہے، کہ تم اس کتاب پر ایمان لے آؤ تو تمہیں شرافت اور عزت ملے گی، جیسے کہ حضرت عمر کا قول ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین، کہ اس کتاب کے ذریعے اللہ بہت ساری قوموں کو پس کرتا ہے جو کہ ایمان نہ لائے، اور بہت ساری قوموں کو اللہ بلندیاں دیتا ہے جو اس پر ایمان لے آئے۔ افلا تعقلون، اور کیا تم اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ کی کتاب آئی ہے اور جس میں تمہاری شرافت ہے اور جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، اور تم اس سے انکار کرتے ہو، گویا کہ تم اپنے خیر کے اور اپنے آپ کے دشمن ہے، اور تمہارا اتنا عقل بھی نہیں۔